چلے بسم اللہ کرے مائک بھی ضروری استعمال کریں کیا فٹ بند ٹوٹل بند بس اتھے گھنٹے ٹھیک ہے اگر تھی چھپ کرنا کر اس کا چیز پتہ سے کا اکے کچھ سوالات تھوڑا تھوڑا پریس کانفرنس یور بڑی پہنت تمہیں پتہ جیسے کوشچن اگر بدن پریگنٹ لگان نوچ ہر کوئی کوشچن یہ یہ تھوڑا خاموشی اختیار کریں ریکارڈ کرو اب میری طرف سے آپ سب کو سلام آداب. آج لگ بھگ 5.5 سال کے بعد اپنے مارگ وطن پر قدم رکھتے ہوئے مجھے جو خوشی بھی محسوس ہو رہی ہے وہاں ذمہ داری کا احساس بھی بہت زیادہ. کہتا ہوں یہ بات سمجھتا ہوں جس کے حق میں ظاہر خلافی کو کہیں کہنے کا کریں. میں نے 2 اگست کا دن تھا، آپ سب کو یاد ہوگا. یہاں ہم نے اس دن پریس کانفرنس شاہ فیصل صاحب بھی ساتھ میں تھے، ان کے آفس میں 2 اگست شاید سنیچر کا دن تھا. تو ہمیں سندیش آیا، فون آیا کہ آپ دلی آ جائیں انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کے پاس، این آئی کے پاس. اور ہم فون کال بیٹھ گئے. تو پھر وہاں سے آج 5.5 سال کے بعد آپ کے سامنے روبرو ہونے کا موقع ملا ہے. کل میں نے دلی میں بھی پریس کانفرنس کی، اپنا لائیو ویڈیو ایک بھی کیا. میڈم آپ سوری، آپ کو کافی کشٹ میں پڑا ہے سب کو. ویسے صبح تھوڑا بھیڑ بھاڑ تو 2 اگست 2019 کو
वहाँ से 3-4 दिन बाद 8 अगस्त को मुझे सीधा तिहाड़ जेल भेजा गया और वहाँ से आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ. All what I want to say you all of you is that I don't believe that I have done anything extraordinary. अब मैंने अपने लोगों पर कोई एहसान किया है जेल जाकर. I simply followed my conviction and whatsoever the state did, I think it was compulsion of the state, because मोदी जी को पता ये बात थी कि अगर वहाँ उनकी ही भाषा में बात करता था जो वो हर किसी को कहते हैं डरो मत डराओ मत, उनको पता था अगर वहाँ से कश्मीर से कोई यही बात उसकी भाषा में समझाएगा तो वो शायद सिर्फ इंजीनियर ही. साढ़े 5 साल मैंने क्या क्या देखा वो शायद आपको मेरी बातों से मेरी शक्ल से लगा होगा, लेकिन यहाँ आकर जब उनका प्यार मिला और आज पहली बार मुझे ये लगा कि चाहे कोई भी किसी भी कास्ट की रिलीजन से कश्मीर का हो, किसी भी प्रोफेशन का हो, एज ए कश्मीरी एवरीबॉडी फेल्ट that at least there was one man who stood against the tyrant. Now, I will talk to you प्लीज. यहाँ आके मुझे बिल्कुल ये लगा कि मैं 5.5 साल जेल में हूँ, क्योंकि जितना प्यार अपने लोगों ने दिया उसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती. उसका अंदाजा आपको इस बात से लग सकता है I am on my toes because I want to do something good for my people. I want to ensure that जो हमारे sentiments, aspirations वो राइट्स है उनको प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट करें. मैं जो हमारा कश्मीर का इशू है उसके हल के लिए हम पीसफुल तरीके से मोदी सरकार को मजबूर करें. दैट इज द ओनली रीजन. आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 5.5 साल में अपनी सेल में बंद पड़ा था. क्या क्या मुश्किलात मैंने देखी वो आपने मेरे लाइव वीडियो पे देखा होगा. लगभग 200-250 कश्मीरी वहां बंद है. तिहाड़ की जेल में 4 में पहले था, आप जेल नंबर 3 में हो. मेरे साथ वहाँ लगभग 2 दर्जन कश्मीरी और कैदी भी थे जिनमें हुर्रियत के कुछ लोग थे. बाकी छोटे छोटे बच्चे जिन्हें सोशल मीडिया पोस्ट पर बंद किया गया. नाम मैं रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि कल मैं किया हो, आपके साथियों को उसको बताया हो. मैं आपको इतना ही कहूँगा, एक एक दिन तिहाड़ का नरक से भी बदतर है. मेरी ऊपर वाले से दुआ है कि मेरे बदतरीन दुश्मनों को भी कभी तिहाड़ का दरवाजा ना दिखाए. ये मैं नहीं कहता हूँ, आप जितने भी तिहाड़ से कभी कोई आया होगा कुछ होगा या जो मिलने के लिए लोगों से वहाँ अपने साथी रिश्तेदारों से जाते हैं, दे भी आपसे टेल यू द सेम थिंग. कल जब मैं कोई 6 बजे जेल से निकला तो हमने पहले वहाँ मीडिया के कोई साथी थे उनसे बात की. उसके बाद एक जुनून था, जज्बात थे, तो मैंने कोई 1.5-2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी. उसके बाद एक लाइव वीडियो भी डाल दिया क्योंकि 5.5 साल हम बैठे थे, बात भी नहीं कर पाते थे ज़्यादा. तो मेरा मुझे पहली बार इंसानों जैसा खाना थोड़ा मिला. किसी रेस्टोरेंट में हमने खाना खाया क्योंकि वहाँ पर हमें खाना जो दिया जाता है वो दिया जाता है कटोरे में. थोड़ी सी दाल, थोड़ी सी सब्जी, वो थोड़ा सा चावल, कम है ज़्यादा है उतना खाना है. एनीवे वो चीज़ मैं डिस्कस नहीं करूँगा. आई हैव रिटन माय ऑटोबायोग्राफी. मेरे डेयरी में दिल करता था और इंशाल्लाह आई एम वन इन अ आई बिलोंग टू यू. शिकवा भी आपसे है. 5.5 साल शायद जिस तरह आपको हमारी बात करनी चाहिए थी, कुछ साथियों ने की भी होगी, उम्मीदें हमें आपसे भी है. बिकॉज हम वी आर वॉइस ऑफ द पीपल एंड वी आर वॉइस ऑफ दोज़ हू आर बीइंग सप्रेस्ड बाय द स्टेट. तो वो किताबी सूरत में सारा आएगा. एक एक दिन की कहानी आपको ऐसी स्टोरी मिलेगी कि जो लोग फिल्में बनाने की बात करते हैं उनको तिहाड़ जेल से ही कश्मीर के साथ जो हो रहा है दर्जनों फिल्में मिलेंगी. तो निकलने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 1 घंटे का लाइव वीडियो और रात 3-4 बजे तक हमारी गला बैठ गया. और हमने 7 बजे शाम को कहा कि मैं सब में प्रोग्राम करना
کو ٹیکس کرنے کے لیے، لیکن پھر ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ نہیں، ہم فی الحال نارتھ کشمیر سے الیکشن جیت چکے ہیں، تو کم از کم ایک سمبولک طور سے فی الحال امیڈیٹلی وہاں جا کے اپنے جو کارکن صاحبان ہیں انہیں بلا لیں وہاں تک. اور شاید اتنا تیز میں پہلے نہیں چلتا تھا. آپ اندازہ لگائیں، کل 6:30 بجے جیل سے نکلے تھے، 2 پریس کانفرنس سے لائیو ویڈیو، صبح 4:30 بجے تھے یہاں، 9:30 پہنچے، پھر سیدھا 12 گئے. رستے میں لوگوں کا جو پیار ملا اس کا شاید احسان میں چکا نہ پاؤں. اور آپ میں سے بھی اگر کوئی وہاں تھا، کسی نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی بٹاڈار وہاں تھی، کوئی بڑی گاڑی تھی، کوئی کچھ تھا. صرف اپنی چھوٹی گاڑی میں ہم نے اپنے کارکنوں سے کہا تھا کہ آپ وہاں تک تشریف آئے. اینڈ تھینکس ٹو پیپل آف نارتھ کشمیر، جتنے بھی ہمارے ساتھی تھے، کلو تھے، شارٹ نوٹس پہ کل 7 بجے کہنے کے بعد ودن 12 آورس صرف اپنی پرسنل گاڑی میں پیپل ان تھاؤزنڈس ٹرنڈ اپ. دو آئی کوڈ ناٹ کنکلوڈ ایون بائی، مطلب پراپرلی میں اپنی تقریر بھی نہیں کر پایا کیونکہ گلا بھی بیٹھا تھا اور بھیڑ بھی اتنی تھی کہ صرف ایموشن لوگ اتنے آئے تھے اسپیشل یوتھ کے کہ دل جلے تھے، تو وہ زیادہ نعرے بازی کرتے رہے. آپ نے واچ بھی کیا تھا. اینی وے کمنگ ٹو دا پوائنٹ، میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ہندوستان کے دشمن نہیں، ہم پاکستان کے ایجنٹ بھی نہیں، ہم اپنے ضمیر کے ایجنٹ ہیں. میری لڑائی یہاں کی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ نہیں ہے، میری لڑائی مودی جی کے ساتھ نہیں ہے. لیکن انہوں نے جس طرح سے 5 اگست 2019 سب کچھ ہم سے چھین، اس کا کوئی جواب نہیں. اٹ واز ایبسلیوٹلی انکانسٹیٹیوشنل، unwanted, undemocratic, and illegal. I don't want to return message to the political circles. میں آیا ہوں لوگوں کو جوڑنے کے لیے، توڑنا تو میری کتاب میں ہے ہی نہیں. اگر توڑنے کی بات ہوتی تو باقی لوگوں کی طرح میں بھی SKICC میں آرام سے دیتا ہوتا، 5-6 مہینے میکسیمم PSA لگ جاتا، پھر وہ ریوو بھی ہو جاتا، میں تہار کا مہمان نہیں بن جاتا. Having said that, 5.5 سال سپریشن میں رہنے کے بعد مودی جی سے ہم اتنا ہی کہیں گے، آج بیل کے لیے بھی، انٹری بیل کے لیے بھی کتنا چڑھوایا، ریگولر بیل کے لیے بھی کتنی ڈیٹ چینج کی. تو اٹ واز مائی گڈ لک کہ جو کیجریوال جی کو بیل دی الیکشن کمپین کے لیے، وہی چیز میری بیل میں بھی کام آئی اور مجھے انٹری بیل دے دی. اور اب میرے پولیٹیکل اپوننٹس ایک طرف مجھے اسلامک ریڈیکل کہتے تھے. جب بارہ میں الیکشن ہوا تو عمر صاحب نے پہلے بارہ میں کہا یا کہیں اور کہا میری کمپین کہ مجھے پہلے پتا ہوتا تو انجینئر شپ ہم شاید لڑتے ہی، شاید آپ کو بھی پتا ہوگا. اور میں آپ کو یہ چیز بتاؤں، 18 جنوری 2024 سے الیکشن اعلان ہونے تک وہاں ہر انویٹ کو 5 منٹ فون کال کے ملتے ہیں اور ہفتے میں 2 بار ویڈیو کالنگ. میرا سارا کچھ کاٹ دیا گیا صرف اس لیے کہ آئی واز پریشرائزڈ ٹو سپورٹ BJP پراپسی. جو تیسرے نمبر پر رہے، آپ سمجھے، میں مجھے پاگلوں کے وارڈ میں ڈالا گیا. یو کین کنفرم فرام مائی کولیگز انکلوڈنگ پیر سیف اللہ صاحب ہیں، عبد الماجد بابا سوپور سے ہیں، عبد المجید بابا، فیاض احمد نور کپوارہ کے ہیں، مزمل مشتاق بٹ بارہ کے، لگ بھگ 1-2 درجن کشمیری جو وہاں ہیں. یہ آل آر ریکویسٹڈ کہ مجھے پورا 1.5 مہینہ جو وارڈ ملٹری ٹارگیٹ پرسنس کے لیے رکھا جاتا ہے یا فزیکلی چیلنج پرسنس کے لیے، رات کے 11 بجے 18 جنوری کو مجھے نکال کے اس میں ڈال دیا. آئی ہیو نو ریگریٹ، لیٹ می پے دا پرائز اف آئی وانٹ ٹو اچیو سم تھنگ، اینڈ الٹیمیٹلی جیت سچائی کی تھی. تو اسی چیز سے جب مجھے لگا کہ اب اتنے ذلیل ہمیں جیل میں بھی کیا جائے، میں نے مشکل سے وکیل کو بلا کے میٹنگ ارینج کر کے، جو لیگل میٹنگ کے لیے ہر ایک کے لیے آتا ہے، ہم نے فارم بھروا دیا اور رزلٹ آپ کے سامنے آ. دکھ یہ ہے کہ پہلے عمر صاحب نے یہ کہا کہ اگر ہمیں پہلے پتا ہوتا تو ہم الیکشن لڑتے ہی نہیں. پھر آپ سارے وٹنس ہیں، ہم نے یہ بھی کہا انجینئر شپ کے بیٹے کو پتا ہے، اس کو سجا تھا بیٹے کے ساتھ اتحاد میں 3 دنوں سے. پھر جب ہم جیت گئے اس کے بعد کہا آپ اسلامسٹ کو ریڈی. میں نے اسلامسٹ ہونے پر میں فخر ہے. ایوری مسلم از اسلامسٹ بٹ نو اسلامسٹ کین بی ریڈیکل. اب پھر جب لگا کہ اسمبلی کا الیکشن ڈکلیئر ہوا، وہ جو AIP کی سنامی آئی تھی جب وہ ساؤتھ کشمیر بھی پہنچی، تو پھر کہنا شروع کیا کہ BJP والے چاہتے تھے کہ وہ ڈیوائڈ ہو جائے. تو آئی جسٹ وانٹ ٹو کنوے ہم آپ بتائیے
آپ کی ان 4-5 باتوں میں کون سی بات صحیح ہے؟ مجھے آپ کے ہارنے سے آپ نے جتنے سے زیادہ خوشی نہیں ہوئی، کیونکہ if the goal had the goal been common, I had no issues. Who win that who loses. لیکن آپ نے 5.5 سال بات نہیں کی، کیوں نہیں؟ اگر بات کی ہوتی تو آپ کو اپنی ٹوپی ویدھان سبھا میں نیچے اتارنی نہیں پڑتی اور ووٹ نہیں مانگنے پڑتی، اور آپ کو دونوں جگہ سے الیکشن لڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ کو انسٹرفیئر ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جب انجینئر شیف جیل میں تھا اور جیل میں بیٹھ کے بھی 2 لاکھ سے زیادہ ووٹ سے جیت گیا۔ آئی ول میک ون تھنگ کلیئر، جو کہا گیا ایموشنل ووٹ تھا، اٹ واز ناٹ ایموشنل ووٹ، جسٹ ریکال 2019 کا الیکشن۔ اس وقت بھی میں الیکشن کمیشن دکھا رہا ہے پی سی کو 600 میرے سے زیادہ، لیکن if you check the record seriously 800 ووٹ ہم ہی اس سے زیادہ ہے۔ وہ اس وقت صرف ان کی فیس سیونگ کے لیے مینیج کرایا گیا کہ یہ پرسپشن جائے کہ سجا صاحب اینی وے اس وقت ہم کوئی 24-25 ہزار ووٹ جہاں، بٹ ایون دین آئی ٹو 3 to 5 اسمبلی سیگمنٹس۔ اور تب میری کانسٹیچوئنسی میں ایک لڑکا شہید بھی ہوا پولنگ کے دن منڈی گاؤں میں، اگر آپ کو یاد ہوگا، جس سے پول پرسنٹیج کم ہوا، ادروائز آئی وڈ ہیو انٹرڈ پارلیمنٹ ان 2019۔ پھر جب ان کو لگا کہ بندہ آگے تو اس کے بعد جب لگا کہ رکاوٹ ہے، اپنی بات سے بات آتا نہیں ہے، تو تہار دے دیا۔ نہیں، ایموشنل ووٹ نہیں تھا۔ اگر ایموشنل ووٹ ہوتا، کرنا، اوڈی، گریش، جہاں پہلے مجھے ووٹ پڑا آج ہی پڑا، آج شیعہ، سنی، گجر، پہاڑی، آپ کے پاس ڈاٹا ہوگا ہر کانسٹیچوئنسی کا، 15 کانسٹیچوئنسی میں ہم پہلے نمبر پر آئے۔ It was vote against Narendra Modi's idea of Naya Kashmir, against his claim that Article 370 اور 35A ہٹانے سے کشمیر کے لوگ خوش ہیں، اور اے ووٹ جو انجینئر شیپ کے گورننس کا ایک ماڈل ہے، جس نے 13 سال کھڑا کیا، جو ہیومن رائٹس وائلیشن کی بات کی، جو سینٹیمنٹ اور ڈیولپمنٹ کی بات ساتھ ساتھ کی، جو لوگوں کے ایسپریشن کی بات کی، یہ ووٹ اس کے لیے تھا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں اگر میں باہر ہوتا تو ہم ساؤتھ کشمیر اور سینٹرل کشمیر سے بھی ہماری پارٹی عوامی اتحاد پارٹی آرام سے الیکشن جیت جاتی۔ یہ دوسری بات ہے کہ الیکشن کمیشن ہم پر اتنا بھاری ہے بی جے پی کے کہنے پر کہ ابھی تک 6 سال سے ہماری رجسٹریشن پارٹی کی نہیں ہو۔ ہم راجیو کمار جی سے کہنا چاہیں گے، ایک وہاں کا انصاف ہے کہ آپ نے یہاں ان لوگوں کو جو محلے کا سرپنچ نہیں بن سکتے رجسٹریشن دے دی، لیکن عوامی اتحاد پارٹی کو جس کا ایک بندہ ایم ایل اے 11 سال تھا، 19 میں کچھ ہزار ووٹ سے ہار گئے اور آج جیل میں بیٹھ کے پارٹی جیت گئی، لیکن آپ ہمیں ابھی تک رجسٹریشن دے نہیں رہے۔ لیکن ہمیں لوگوں کی رجسٹریشن چاہیے، ہمیں آپ کی رجسٹریشن کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو ہیونگ سیڈ دیٹ، بیمار بھی ہوں، بھی چاہتا تھا کہ بہت زیادہ بات آپ سے کروں، مجھے ویسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے جو آج عمر صاحب اور محبا جی اور باقی لوگ کہتے ہیں، کوئی دلی کا بی جے پی کا بی ٹیم کہتا ہے، شرم تو کر لو، کوئی شرم تو کر لو۔ میں 5.5 سال سے ہار میں کہا کیا ہے، اگر آپ مطلب عمر صاحب ہیں، محبا صاحب اینڈ سجاد بول جو بھی ہیں، الطاف بخاری، باقی لوگ، اگر یہ صرف 2 مہینے تہار دیتے ہیں، مودی جی کی ہمت نہیں ہوتی 313 کی، انہوں نے پہلے ہی ان سے کمپرومائز سب نے کر رکھا تھا، ان کو ایس کے آئی سی میں مہمانوں کی کر رکھا گیا۔ یو آر آل ریکویسٹڈ، پلیز بی فیئر۔ سوال آپ کرتے ہیں ایل ایل سی کی کر دیجیے، وائی بات آئی سی۔ پھر ان کے خلاف پی ایس اے کے 2 دیے گئے، جب چھوڑ دیے گئے تو ساری پی ایس اے چارج ان کے خلاف ڈراپ کر لیے۔ میری انٹری بیل پر بھی آج کہتے ہیں کہ اس کو انٹری بیل کیوں نہیں، جب ان کے خلاف پی ایس اے 2 دن میں کسی کو چائنا کا نہیں بتایا گیا، کسی کو کچھ، وہ ساری چارجز ڈراپ ہو گئی۔ فاروق صاحب ای ڈی میں کیس چلا، میں کسی کو اچھالنا نہیں چاہتا، ایل ایل ڈی 100 کروڑ روپے کا کیس ای ڈی نے بڑھایا، گرفتار نہیں کیا کیونکہ مجھ پر کورٹ کی پرچے ہیں، میں کیس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جب انشاءاللہ ہم باہر سے بری ہوں گے تو تب، اور آپ نے 4 دن دیکھی بھی ہوگی، اور میں 5.5 سال سے تہار میں مر رہا ہوں، اور مجھے ہی کیسا نیگیٹو، ان کو اتنے کشمیری بیوقوف لگ رہے ہیں کہ کشمیری لوگ ان کی باتوں میں آئے۔ انہوں نے ابھی 4 جون کو اپنا بجٹ دے دیا، عمر صاحب بھی ہار گئے، میڈم بھی ہار گئی۔ اگر ساؤتھ میں میڈم کے خلاف ہمارا کینڈیڈیٹ ہوتا آرام سے جیت جاتا۔ سو آئی ڈونٹ نیڈ سچ فرام دیم۔ وہ جو میری لڑائی ہے وہ صرف 370 تک نہیں ہے، وہ جو میں پہلے سے کہہ رہا تھا جب سے میں ایم ایل اے بنا کہ کشمیر کا مسئلہ حل کرنا پورے سب کانٹیننٹ کے انٹرسٹ میں ہے۔ اگر ہندوستان کو وشو گرو بننا ہے تو کشمیر کا مسئلہ حل کرنا پڑے گا۔ مودی جی آپ کہتے ہیں کہ پرستیاں بدل گئی ہیں، میرا مودی جی سے ہینڈ فولڈ ریکویسٹ ہے، اگر آپ کے پاس کوئی اچھا حل ہے تو آپ ہی بتاؤ، لیٹر ڈسکس اٹ۔ ورنہ ہم کہتے ہیں آپ پی او کے کی بات کرتے ہیں، باقی باتیں کرتے ہیں، لیٹ دی پیپل ڈیسائیڈ۔ اس سائڈ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی سچ میں جانا چاہے،
फिर आपका तिरंगा पूरा गलके पाकिस्तान सब जगह तो लहराए लहराए लहराए। इसलिए मेरी ये गुजारिश है, पहले आप दुआ करें ऊपर वाले से कि मेरी रेगुलर रेल की लगी है वो मिल जाए। असेंबली का इलेक्शन मैं क्यों लड़ रहा हूं? पहले जाति मेरे साथ है MP बनने के बाद ही 4 महीने हो गए, बट टिल नाउ दे आर नॉट अलाउड टू अटेंड द पार्लियामेंट। इट इज ये अपनी डेमोक्रेसी का जनाजा निकाल रही है सफर के। अगर उनमें कुछ शर्म होती सरकार में, तो मतलब ये सोचते कि इलेक्टेड MP है, 20 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है, जेल से जीता है, लोग उनकी बात करने में। लेकिन मोदी जी को भी उनको डर है, मैं इसीलिए कहता हूँ डरो मत, डरा मत, उनकी भाषा मुझे पार्लियामेंट में सुन लो, हम बताएंगे हम आपके कौन हैं। लिहाजा मेरी ये कोशिश है कि अब जब असेंबली का चुनाव आ गया, न मैंने कोई ड्रामाबाजी कभी की, वो आप दुनिया को पता चला ड्रामाबाजी कौन करते थे। 5.5 साल कौन लड़ा? पहले ये लोग कहते थे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, उसके बाद सजाद साहब ने भी 2 जगह बड़ा फार्म, उमर साहब ने भी 2 जगह बड़ा, पहले इलेक्शन हार गए। इनको इतना डर लगा AIP का कि ये डिसाइड नहीं कर पाए किस सीट से लड़े, 2 जगह से लड़े। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ वो दोनों साहिबान दोनों सीटों से हार जाएंगे। टेक माय वर्ड, मार्क माय वर्ड, क्योंकि लोगों को अब सब कुछ पता है कि हु स्टैंड्स फॉर व्हाट। लोग इसलिए नहीं कि मैं कुर्बानी जहाज देंगे, मुझसे ज्यादा कुर्बानी वो लोग सिर्फ इसलिए कि दे नो दैट वी हैव गिवन यूनिवर्सिटी का mandate to speak for the rights of deprived people, for the rights of Kashmiris who have been suppressed and bulldozed entirely by the BJP's dirty politics, dirty politics. तो लिहाजा मेरी कोशिश है, ये सारे कहने मैनिफेस्टो में ये रखा, मैनिफेस्टो में ये रखा, जैसे बच्चों को टाकी रखते हैं। अरे तुम्हारे मैनिफेस्टो में रेस्टोरेशन 1953 था, 96 में राठौर साहब ने वो एटॉमिक यूनिट की रिपोर्ट बनाई थी। फिर आपने रेजोल्यूशन पास किया तो उसको नई दिल्ली में डस्टबिन में छोड़ दिया वाजपेयी गवर्नमेंट ने। फिर भी कहते हैं वाजपेयी अच्छा था और उमर साहब उनके साथ, फिर भी कहते हैं वाजपेयी जी से बड़ा अच्छा कोई प्रेसिडेंट नहीं था। और इतने बेशर्म निकले कि NDA से इस्तीफा भी नहीं दिया। यही हाल मैडम। उसके बाद NC ने क्या किया, ये भी कह रहे थे कुछ दिन पहले अफजल गुरु को फांसी नहीं देनी चाहिए। अरे बाबा, ब्लैक वारंट पर आपसे पूछे बिना दस्तखत नहीं कराए जाते, कोई भी आपको बता देगा। अब चलिए, आपने खुद कहा कि मुझे इतना बताया लॉ एंड ऑर्डर रहे, द लीस्ट ही कुड हैव ही शुड हैव रिजाइन्ड बाय दैट टाइम। चलिए वो भी नहीं, अजमल कसाब की डेड बॉडी दे दी गई, मुझे एक और याकूब मेमन की डेड बॉडी दी गई, तो कश्मीरी की डेड बॉडी क्यों दी गई? उमर साहब तो उतार सकते थे। लिहाजा उन्हें मैं कहूँगा कि फारूक से अगर AIP को मेजॉरिटी भी मिलती है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने MLA से कि उमर साहब को CM बनाए, हमारी पार्टी का भी। क्योंकि उस फैमिली की आदत है कि जिस पार्टी के वो मेंबर ही नहीं उसी के कैंडिडेट बनते हैं। जैसे शेख साहब मरहूम ने किया, पहले कांग्रेस को गली नाले के कीड़े कहा और फिर कांग्रेस की रजिस्ट्रेशन पार्टी के 1965 में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना को इंसिडेंट है। शेख साहब मरहूम का नाम भी विद ऑल रेस्पेक्ट शेख महमूदुल्लाह साहब था। तो आज भी हम कहेंगे अगर हमें सीटें मिलती हैं तो हम कहेंगे उनके दादाजी की लेगेसी को फॉरवर्ड लेके हम कहेंगे उमर साहब को अपना लीडर बनाएंगे। लेकिन फॉरवर्ड वी डोंट नीड एक्सपीरियंस, वी डोंट नीड एनीथिंग जो कि कश्मीरियों की विश्व के खिलाफ हो। मेरा एक ही मकसद है, मुझे छोड़ क्यों नहीं रहे पार्लियामेंट में। आप तो सब मुझे जानते कि भारत सरकार को, BJP को पता है कि ये आदमी जाके तो बोलेगा, कंप्रोमाइज करेगा नहीं। जो बंदा 5.5 साल से पूरा ही है, आपको भी पता था कि मर गया जी, सजा लोन, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, बाकी लोग, इन सब ने मुझे ये समझ कर त्योहार दिया था आई शेयर बाय माई कि सारा वही मरेगा, इससे भी सीट लड़ने का नाम भी नहीं ले पाएगा। अब इनको क्या पता था ये वहां से MP बन के निकलेगा। और शायद ये भी है कि आज ऊपर वाले ने बेल दे दी, बाद में शायद उनको डर था कहीं CM बन करना निकले, हालांकि मैं बनता ही नहीं, मुझे करना ही कुछ नहीं। अरे आई डोंट बिकम ए चीफ मिनिस्टर, आप समझिए, CM चीफ मिनिस्टर, चीफ नहीं चीफ, क्योंकि यहाँ पहले ही चीफ था। अब तो उन्होंने उसका वो जैसे वो एप्पल जो सेब का सबसे घटिया वो ग्रेड होता है जो डालते हैं उधर जूस बनाने के लिए दाग वाला, अब यही बनता। तो मेरी इतनी गुजारिश है कि अगर आज जम्मू कश्मीर के लोग अवामी था पार्टी को इतना मंडे दें कि जब मैं पार्लियामेंट में जाऊं तो मेरी आवाज और मजबूत हो। बाकी मेरा कोई मकसद नहीं है, ऐसे बहुत सारी
میں اتنی گزارش کر رہا ہوں، یہ سارے مینیفیسٹو لے کے گھومتے ہیں. میں کہہ رہا تھا جب مینیفیسٹو کرنا ہوتا، عمر صاحب 96 سے لے کر 2002 تک پاور میں رہے، اس وقت انہوں نے سارا سینٹیمنٹ ڈائلوٹ کرایا، جو 1 لاکھ لوگوں کی قربانی کی، تب لوگ الیکشن لڑتے ہی نہیں تھے. پھر 2008 سے 2014 تک کولیشن میں رہے، کانگریس کے ساتھ ورکنگ گروپ بنائے. ان کا کیا ہوا؟ اس مینیفیسٹو کو کیا کرنا ہے؟ تھرو دیٹ ٹو ڈسٹ بن. ٹائم کیا ویسٹ کر رہے ہیں آپ؟ اگر کرنا ہوتا تب کرتے. یہ ہاتھ میڈم کا ہے. انہوں نے بھی کہا کہ مفتی صاحب بہت بڑے ویژنری تھے، وتھ ڈیو ریسپیکٹ مفتی صاحب ویژنری کتنے تھے؟ اتنے ویژنری تھے کہ بی جے پی کا یہاں کوئی نام نہیں لیتا تھا. ان کو لانچنگ پیڈ کی طرح چودہ رنگ پیڈ بنا دیا. اور جس وقت میڈم جی کی سرکار چلی گئی، آئی ایم وٹنس، میں آدھا گھنٹہ پہلے میڈم کے پاس آ کے کمرے میں آرام سے بیٹھی تھی. مجھے کانسٹیٹیوشن کے کچھ معاملات تھے. 18 میں جب مجھے سزا دی، میں جیسے ہی جواب اپنے بیٹے میں پوچھا، نیچے سے آیا باتیں پر میڈم گورنمنٹ لوگ، اس بیچاری کو پتا نہیں چلا. آئی فیل پاس. اگر آپ ریزائن کرتی کہ بی جے پی 370 ہٹانا چاہتی ہے، میں ریزائن کرتی ہوں، میں آپ کو شیئر نہیں کہتا. لیکن جب آپ کو ہٹا دیا پھر بھی کہتے ہیں مفتی صاحب کا بھی دن میرا ایجنڈا. ارے کون سا ایجنڈا؟ آپ کو یوز کر کے کشمیریوں کو دفن کیا گیا سومن مٹی کے نیچے. میں نے اسی لیے کل کہا لوگوں سے، میرے آج اگر آپ نے دیکھا ہوگا ہزاروں لوگ یہاں سے بارہمولہ تک رستے میں تھے، کوئی ہم نے کال نہیں دی تھی. کل 6:30 میں نے کہا، کل 10 بجے میں اچھا ہم نے کہا بارہمولہ کہا دلنا میں. مطلب کوئی بات نہیں، اپنے لوگوں سے، مطلب اپنے جو ورکر سے اپنی اپنی گاڑی میں آئیں گے، کوئی ٹرانسپورٹ نہیں، کوئی کچھ نہیں. تو رستے میں جتنے بھی لوگ تھے میرے، کسی کو میں نے وہ مالا اپنے گلے میں نہیں ڈالنے دی. میں نے کل بھائی اپنے ویڈیو میں بھی، کیونکہ یہ قوم جس کا سب کچھ لوٹ چکا ہے، آپ بھی اس کو حصہ ہے. ہمیں شاید نہ ہے چکا کے سب، because we have lost everything. As a nation, we have been let down, we have been cheated, we have been bulldozed. ہمیں اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا. میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی بہت کم تھا. مینیفیسٹو لکھنا ٹھیک بات ہے، لیکن اس کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے دھرنے دینے پڑتے ہیں، ہڑتال کرنی پڑتی ہے، تہار جانا پڑتا ہے، بولنا پڑتا ہے، دشمنیاں بولنے لینی پڑتی ہے. میں ان سے اتنا ہی کہوں گا، 3 MP ان کے تھے، کوئی ایک بار بھی مجھے تہار میں ملا ہوتا 5.5 سال. یہ اروند کیجریوال اور اپنے جو ہمت سورین کا ہے ان کا نام، جھارکھنڈ کے، اور وہ دونوں ED کے کرپشن کیس میں